فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے دن ہم یہ ذکر کریں گے کہ آج کا دن ویلنٹائنس ڈے کا دن ہے، 14 فروری ہے، اور ظاہری سی بات ہے ہمارا ایک معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، تو آج ہم تھوڑا سا ویلنٹائن ڈے کی تھوڑی تاریخ کو دیکھیں گے، یہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور کیا سبب ہے کہ یہ ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ جو ہے یہ سرایت کر چکا ہے۔ ویلنٹائنس ڈے کی تھوڑی تاریخ دیکھیں تو یہ سلطنت رومانیہ رومن امپائر کی طرف اس کا تعلق ہے۔ ان کا ایک عیسائی پادری تھا، اس کا نام ویلنٹائن تھا۔ اس کو یہ مختصر آپ کو بتاؤں گا، اس کو جیل ہو جاتی ہے، جیل کے اندر جو جیلر تھا اس کی بیٹی کے ساتھ اس کو پیار ہو جاتا ہے، اور ویسے پتہ نہیں اس کو پھانسی ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی، اس پاداش میں اس کو پھانسی کا حکم ہو جاتا ہے، اور 14 فروری کا دن جو ہوتا ہے اس کی ایگزیکیوشن کا دن ہوتا ہے، پھانسی کا، اور اس لیٹر کے اینڈ پہ وہ لکھتا ہے یور ویلنٹائن، یہ اس کا جملہ کو ملتے ہیں۔ تو اس کا مختصر تاریخ یہی ہے کہ یہ غالباً تیسری صدی عیسوی کا واقعہ ہے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، اور پھر یہ 14ویں یا 15ویں صدی میں باقاعدہ طور پہ اس کو یہ یورپ میں منانا کلچر تو وہاں سے شروع ہو گیا تھا۔ ہر سال وہ اس کی یاد میں جو عیسائی لوگ تھے، رومانیہ کے لوگ تھے، وہاں کے لوگ اس کو منایا کرتے تھے، اور بعد میں آہستہ آہستہ یہ رواج پاتا گیا یہاں تک کہ باقاعدہ طور پہ یہ آفیشیل ایک دن منایا جاتا ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر، اور مغرب کے ممالک میں، اب تو پوری دنیا میں پھیل چکا۔ اسلام کے بارے میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو دین ہے یہ اکمل دین ہے، یعنی کامل ترین دین ہے، اس نے کسی چیز کی جو کمی ہے وہ نہیں چھوڑی، ہماری تمام کی تمام ضروریات کو پورا کیا ہے، اور ہمیں کبھی بھی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے دین کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ کبھی کسی دوسرے کلچر کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب میں آپ کو اللہ کا ایک حکم سناتا ہوں، اللہ کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا پیدا کیا، تمہارا لائف پارٹنر بنایا، تاکہ تم زندگی میں سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان ہم نے محبت اور رحمت بھی رکھ دی ہے، اور یہ وہ محبت رحمت جسے ہم عشق کہہ لیتے ہیں، لو کہہ لیتے ہیں، محبت کہہ لیتے ہیں، یہ کسی بھی انسان کی طبیعت کا، اس کی نیچر کا حصہ ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ کوئی بھی انسان اپنی نیچر سے تو نہیں بھاگ سکتا نا۔ مثلا عیسائی لوگ تھے تو ان میں جو رہبانیت تھی وہ انہوں نے اپنائی، اور وہ نہ شادی کرتے تھے اور گھر سے دور بھاگ جاتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے، کیونکہ وہ طبیعت سے، نیچر سے بھاگ رہے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے اعلان کر دیا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ بھئی اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، کیونکہ رہبانیت جو ہے یہ انسانی نیچر کے، اس کی طبیعت کے بالکل اگینسٹ ہے، اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ آخر پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائنس ڈے پہ کیا ہوتا ہے۔ سب کو پتہ ہے لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو ان کو پسند ہوتا ہے اسے وہ اپنی محبت جتلاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی محبت کو پالیں، اور جن کی آلریڈی محبت چل رہی ہوتی ہے وہ اس میں اپنے جو بھی ان کو صحیح غلط لگتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ بات تو طے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ غلط روایت کیسے پڑ گئی، یہ غلط کلچر کیسے اسلام میں آ گیا؟ تو اس کا جواب ابھی بڑا تھوڑا ٹیکنیکل سا ہے، امید ہے ہم سمجھ جائیں گے۔ اب بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ہم آج کے دور کے مسلمان بڑے سیانے ہو گئے ہیں، بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں۔ ہم نے دین کو صرف اور صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جہاں ہمیں دین کی ضرورت نہیں پڑتی ہم کوئی فکر نہیں کرتے دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یا کیا نہیں کہتا ہے۔ اب تھوڑا غور سے سنیے گا، ہمارے معاشرے میں یہ کیسے آ گیا۔ ابھی آپ کو میں نے آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ جو محبت ہے، عشق ہے، پیار ہے، یہ ایک طبیعت کا حصہ ہے۔ یہ جو اٹریکشن ہے
اپوزیشن اپوزٹ کے ساتھ، لڑکے مرد کی عورت کے ساتھ، عورت کی مرد کے ساتھ، یہ ایک طبیعی ہے اللہ نے رکھی ہمارے نیچر میں. اگر یہ محبت اور رحمت نہ ہوتی تو نسل آگے کیسے چلتی، زمین آباد کیسے ہوتی، دنیا آگے کیسے بڑھتی؟ تو یہ تو طبیعت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اسلام کامل ترین دین ہے، تو کیا اسلام نے ہمیں ویلنٹائنس ڈے کا آخر کچھ تو الٹرنیٹ دیا ہوگا نا؟ ہمارا دین اتنی حکمتوں والا ہے کہ اتنی حکمتیں ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی. اب دیکھیے اسلام کہتا ہے، اب سن لیجئے گا ذرا، کہ کس طرح ہم نے، کہ جہاں مطلب آتا ہے وہاں ہم دین کا استعمال کر لیتے ہیں، اور جہاں ہمیں دین کی ضرورت نہ پڑے وہاں ہم دین کو پوچھتے بھی نہیں ہیں اور اپنی من منیاں کر لیتے ہیں. اسلام نے کہا بچے آپ کے جیسی بالغ ہو جائیں ان کا نکاح کر دو. یہ اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے. کیوں؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا، دین اسلام بھی ہمیں رب نے دیا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کی نیچر کے اندر یہ جو اٹریکشن ہوتی ہے، یہ جو ایک لگاؤ ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے، یہ لڑکے میں بھی آتا ہے، لڑکی میں بھی آتا ہے. جیسے وہ جوان ہوں گے ان میں طبی طور پر آٹومیٹکلی ان میں یہ پیدا ہوگا اور وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی چیز کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے. اسلام نے یعنی کہ رب نے اسی چیز کا آپ کو حل بتایا کہ جیسے بچے بالغ ہو جائیں ان کا نکاح کر دو. اب دیکھیں ہم نے اس دین کا استقلال یہاں پہ کیا کیسے. اسلام نے نکاح کا تو کہا ہے کہ فوراً کر دو. اب اگلی جو روایات ہم نے دین کا حصہ بنا لی ہیں اور ہم نے فرض کر لی ہیں، لازم ملزوم کر لی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہماری اپنی من گھڑت ہیں، اپنی روایات ہیں. ہاں ہم نے اس کو نام اسلام کا دے دیا. اب سنیں، نام اسلام کا اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی میں آپ کو جب مثال دوں گا آپ کہیں گے بات تو ٹھیک ہے. ہم نے یہ فرض کر لیا ہوا ہے کہ شادی کے بعد فوراً بچہ پیدا کرنا ہی کرنا ہے. اسلام نے نکاح کا حکم دیا ہے، فوراً بچہ پیدا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں معاشرے میں لوگوں کو بڑا عجیب سا یہ تصور ہے کہ شادی ہو جائے اور سال ڈیڑھ سال ہو جائے اگر بچہ نہ ہو تو لوگ بڑی عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو میں اسلام کا نام اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارا وہ طبقہ جو دین سے منسلک ہے وہ تو فرض عین سمجھ لیتے ہیں نا، شادی کے بعد خرچہ پورا ہو نہ ہو بچہ ضرور ہوگا. نہیں، یاد رکھ لیں اسلام نے ایسا نہیں کیا آپ کو. ٹھیک ہے. اسلام نے نکاح کا حکم دیا، جیسے بچے بالغ ہو جائیں ان کی شادی کر دو. لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ فوراً بچے پیدا کرنے شروع کر دو. یہ کبھی نہیں کہا کہ ان کی پڑھائی چھڑوا دو. مطلب ہمارے معاشرے میں یہ اتنی یہ غلط عادت ہے کہ جو لڑکی بیچاری کی شادی ہو جاتی ہے اور جو بہو بن کے آ جاتی ہے اس پہ پڑھنا تو حرام ہو جاتا ہے. ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ اپنی بہو بیٹیاں تو لوگوں کی پڑھ رہی ہوتی ہیں اور انہی کی عمر کی جو بیٹی بیاہ کے لے آتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتی. اسلام نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ بچوں کی تعلیم آپ چھڑوا دو لڑکیوں کی. اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں اور اسلام کو سمجھیں، اور شادی کے بعد عورت کی تعلیم کا سب سے پہلا درس ہمیں جو ملتا ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے ملتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے ساری تعلیم شادی کے بعد حاصل کی ہے. آپ کی رخصتی مدینہ شریف میں ہوتی ہے، آپ سارا دن مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ تھا آپ کا، آپ بیٹھ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے آپ بھی لیا کرتی تھی. اور وہ تعلیم جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی، وہ مسائل جو لوگوں کے پاس کو پتہ نہیں ہوتے تھے وہ آپ کو پتہ ہوتے تھے. یہی ہوا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو جو مسئلہ ان کو کہیں نہیں ملتا تھا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ خود ان کو پتہ ہوتا تھا، تو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے وہ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے اماں جی یہ مسئلہ ہے اس کا حل بتا دیں. آپ بتا دیا کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تعلیم شادی کے بعد حاصل کی تھی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بچیوں کی شادی ہو جائے تو ان کی تعلیم رکنا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں عجیب سا تصور ہے کہ جس بیٹی کی شادی ہو جائے پڑھنا تو حرام ہو گیا، اس پہ نہیں، بالکل غلط تصور ہے. کیوں بھائی؟ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھا سکتے ہو تو بہو کو کیوں نہیں پڑھا سکتے ہو؟ وہ آدمی جو اپنی بہنوں کی فیس پے کر سکتا ہے وہ اپنی بیوی کی فیس کیوں نہیں پے کر سکتا؟ ٹھیک ہے. یہ آپ کو باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ ہمارے ہاں شادیاں لیٹ ہو گئی ہیں، شادیاں ہم ٹائم سے نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ بچی کی تعلیم رک جائے گی. کیوں نہیں کرتے؟
بچے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، خرچہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اچھا کیوں نہیں کرتے؟ ایک سب سے بڑی لعنت جو ہم نے خواہ مخواہ تکلف بنا لیا کہ جب تک سارے رشتہ داروں کو نہیں بلائیں گے شادی نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے ایسا کوئی نہیں کہا۔ اسلام میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا۔ اسلام میں ولیمے کا تصور ضرور ہے، یاد رکھ لیں، اور وہ بھی حسب توفیق۔ اللہ نے آپ کو جتنی ہمت دی ہے ولیمہ ضرور کریں، لیکن برات پہ براتیوں کو ساتھ لے جانا آج کل لوگوں میں پتہ نہیں کیوں اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہماری برات تو 400 ہوگی، 200 ہوگی، 300 ہوگی، 500 ہوگی، 1000 ہوگی۔ خدا کے بندو، یہ باعث فخر بات نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے دیکھو دیکھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کی شادیاں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب شادیاں تاخیر کا شکار ہوں گی، پھر ویلنٹائن ڈے والے کلچر اگر معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں سرایت کر جائیں گے، تو آپ ان بچے بچیوں کو غلط کہنے کی بجائے اپنی ان روایات جو آپ نے بنا لی ہوئی ہیں، جن کو آپ نے اپنے غرور کا حصہ سمجھ لیا ہے، جن کو آپ نے اپنی عزت و شان و شوکت کا حصہ سمجھ لیا ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے ویلنٹائنز ڈیز والی یہ جو خرافات سے بچنے کے لیے آپ کو بڑا سادہ سا حل بتایا تھا کہ جیسے بچے بالغ ہو جائیں ان کی شادیاں کر دو، لیکن نہ تعلیم رکے، اور اچھا کہ جس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے اس پہ اب بس ایک ہی ڈیوٹی ہے، یا بچے پیدا کر دے یا کچن سنبھال لے۔ کیوں بھئی، ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ کی اپنی بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، وہ کچن میں کوئی کام نہیں کرتی ہے، تو جو کسی کی بیٹی بیاہ کے آ گئی آپ کے گھر، اس نے تو کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کی، نہ اسلام نے اس پہ لازم کیا کہ اس نے کچن سنبھال لینا آ کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا بھی اتنا ہی حق ہے پڑھنے کا، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے ریسٹ کرنے کا، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ ریلیکس کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ 5-6 روایات، جہیز، بچیوں پہ کچن کو لازم کر دینا، بچیوں کی تعلیم کو روک دینا، اور فوراً بچے پیدا کرنے شروع کر دینے کی جو یہ چند روایات، اور شادی پہ اتنے تکلفات، شادی ہال بک کروائیں ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جی، 300-400 بندہ نہیں آئے گا تمہاری ناک کٹ جائے گی، سارے رشتہ داروں کو نہیں بلائیں گے تو ناراض ہو جائے، ناراض رشتہ داروں کو کیا لگے؟ اب بولو رشتہ داروں کو کہ اس ویلنٹائنس ڈے کو ختم کریں آ کے۔ اب بولو ان لوگوں کو جو 200-300 بندے کے جب تک نہ ہو تو شادی برات نہیں ہوتی، ولیمہ نہیں ہوتا، ان سے بولو نہ آ کے ویلنٹائنس ڈے کو ختم کر دیں، یہ کلچر کو ختم کر دیں، نہیں کر پائیں گے۔ تو ایک طرف ہم کیا ہے، اپنی من گھڑت روایات کو اپنے دین کا حصہ سمجھ کر ہم ٹھیک ہے جی چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلنے دو، اور دوسری طرف ہم یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ بچے خراب ہو رہے ہیں، نسل خراب ہو رہی ہے۔ تو نسل خراب ہو نہیں رہی، آپ کے ان من گھڑت تصورات نے ان بچوں کو خراب کر دیا ہے۔ اسلام نے آپ کو اتنا نعم البدل ایک متبادل دیا ہے، یہ ویلنٹائن ڈے جیسے والی خرافات کا، بچوں کا ٹائم سے شادی کرو، بچے انجوائے کریں۔ بھئی وہ اللیگل جو جا رہے ہیں، بچوں کی شادیاں کرو، اپنی بیوی کے ساتھ جائیں، جہاں کھانا کھائیں، جا کے پارک میں جائیں، جہاں انہوں نے سیر سپاٹا کرنا ہے وہ کریں، انہوں نے ڈنر کرنا ہے ڈنر کریں، جو بھی کرنا ہے وہ کریں، کوئی فکر تو نہیں ہوگی بھی میاں بیوی آپس میں جو مرضی کریں۔ تو یہ ایجوکیشن دینا بہت ضروری ہے ہماری آنے والی نسل کو۔ نسل تو خیر بعد ہے، آپ بڑوں کو یہ ایجوکیشن دینا، تعلیم دینا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے والے اس طرح کے خرافات ہمارے معاشرے کا حصہ نہ بنے، اور خواہ مخواہ 14 فروری کو آپ پوسٹر لگائیں جی ویلنٹائن ڈے حرام ہو گیا، یہ کافروں کا کلچر ہے، کیوں آنے دے رہے ہو آپ اپنے دین کو کیوں نہیں اپنا رہے ہو؟ آپ دین کو اپناؤ، آپ بچوں کی ارلی شادیاں کرو، شادیوں کو آسان بنا دو۔ ہمارے معاشرے میں آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں، کتنے لڑکے اور لڑکیاں کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کے حالات نہیں ہیں کہ وہ 300-400 بندوں کا ارینج کر سکیں، ان کے کھانے کا ارینج کر سکیں، ان کے جناب جو ان کے نخرے ہیں، ان کو سوٹ دینے ہیں، کسی کو کیا دینا ہے، یہ جو روایات ہیں ہمارے معاشرے کی، اس کو پورا کر سکیں، اور بیٹیوں والے جہیز پورا کر سکیں۔ اور جب تک ایک لڑکے کا یہ بڑی سمجھ سے باہر باتیں ہیں کہ لڑکی والوں کی ڈیمانڈ سن لو، جب تک لڑکے کی سرکاری نوکری نہیں ہوگی، لڑکے کا بینک بیلنس نہیں ہوگا، ایک اچھا گھر نہیں ہوگا، اور وہ بھی سوسائٹی کے اندر نہیں ہوگا، ہم شادی نہیں کریں گے، لڑکی کی رشتہ نہیں دیں گے۔ تو مختصر لب لباب اس بات کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ شادیوں کو آسان کر دیں، بچوں کی شادیاں جلدی کر دیں، لیکن ان کو ایجوکیٹ کریں۔ کوئی بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنی پڑھائی مکمل کریں۔ لڑکیوں کی پڑھائی بالکل ختم نہ کروائیں، ان کو پڑھنے دیں جب تک وہ پڑھنا چاہیں۔ آپ کی اپنی بیٹیاں بھی تو پڑھتی ہیں نا۔ بچوں کی جلدی شادی کریں، ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں شادی کے بعد، اور شادی کے فوراً بعد بچی کو کچن میں گھسا دینا اور اس کی ساری زندگی وہیں اس کو بٹھائے رکھنا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، ٹھیک ہے،
نارمل کام سارے ہوتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں، بہنیں بھی کرتی ہیں، بیوی بھی کر لے گی، کوئی ایشو نہیں، لیکن اس پہ یہ بات لازم کر دینا کہ اسی نے اب کچن سنبھالنا ہے، اسلام نے ایسا کوئی تصور نہیں دیا ہے۔ یہ آپ کی من گھڑت روایات ہیں۔ یہاں آپ کو دین نظر نہیں آتا کہ یہاں دین کیا کہتا ہے؟ بچوں کی شادیاں لیٹ کر رہے ہیں، دین کیا کہتا ہے؟ خیر ہے، کوئی فکر نہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کے حالات کیا ہیں، دین کیا کہتا ہے؟ کیونکہ who cares، کس کو پرواہ ہے؟ چونکہ آپ روایات کے غلام بن چکے ہیں، وہ روایات جو اسلام نے نہیں دیں بلکہ آپ نے خود سے گھڑ لی ہیں اور آپ نے معاشرے کا حصہ بنا دیا ہے۔ یاد رکھ لیں، میرے رب نے سبحان اللہ کیا خوب بات کہی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، یہ عزت اور ذلت اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ رب نے چاہنا جس کو عزت دینی ہے، رب نے چاہنا جس کو ذلیل کرنا ہے۔ یہ جو آپ اپنی روایات کے غلام بنے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے، یعنی وہ روایات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے، آپ کی عزت میں ذرا سا بھی حرف نہیں آئے گا۔ آپ شادیاں سادگی سے کرنا سیکھیں، شروع کر دیں، یقین کریں، آپ جب تک اسلام کے مطابق کریں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ بڑی صحیح حدیث آپ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا اس بات پہ جمع تمہیں کسی چیز کا فائدہ دے دے، وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس نے فائدے کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔ اور اگر پوری دنیا اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گی، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس نقصان کے جو رب نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، عزت، ذلت، رزق، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ روایات، کلچر اور ان چیزوں کو لے کر بچوں کی شادیاں لیٹ نہ کریں۔ بچے جیسے بالغ ہو جائیں ان کی شادیاں کر دیں، ان کی پڑھائی بھی جاری رکھیں، یہ کر لیں۔ یقین مانیے آنے والے چند سالوں میں آپ کو ویلنٹائن ڈے سے ایک دن پہلے یہ پوسٹ نہیں لگانی پڑے گی کہ یہ حرام ہے، عیسائیوں کا کلچر ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پریکٹیکلی اس پہ عمل شروع کر دیں۔ لیکن اگر آپ اسلام پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ شکوے کرنا چھوڑ دیں کہ ویلنٹائن پہ بچے خراب ہو گئے، نسل خراب ہو گئی، حرام ہو گیا۔ آپ کو کسی مولوی کا فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پہ عمل تو کرو پہلے، آپ پریکٹیکل اسلام کو اپنا لیں، یہ ویلنٹائن ڈے خود بخود جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی